سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پر ایک لڑکی نے زنا کا الزام لگایا تو سلطان نور الدین زنگی نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو کیا سزا دی؟ ناظرین، اس دلچسپ واقعے کو آخر تک لازمی سنیں تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ اسلامی خلافت کتنی عظیم تھی جسے ہم گنوا بیٹھے ہیں۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے آئے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب سلطان صلاح الدین ایوبی ابھی تک شہزادے تھے، مگر ان کے پاس سلطنت کا ایک اہم عہدہ موجود تھا۔ وہ سلطان نور الدین زنگی کے خاص لوگوں میں شامل تھے۔ ایک روز شاریہ نامی لڑکی محل میں چلانے لگی کہ صلاح الدین ایوبی نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ یہ بات سلطان نور الدین زنگی تک بھی پہنچ گئی، لہٰذا اگلے دن سلطان نور الدین زنگی نے عدالت میں قاضی ابن ارسون کے سامنے مقدمہ پیش کرنے کا حکم دیا۔ صلاح الدین ایوبی قاضی ابن ارسون کے شاگرد تھے۔ قاضی صاحب اچھی طرح صلاح الدین ایوبی کو جانتے تھے، تو اس لیے انہیں ذاتی طور پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ بھلا ایسی حرکت صلاح الدین ایوبی کیسے کر سکتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی بھی بہت پریشان تھے کہ ان پر اتنا بڑا الزام کیوں لگایا گیا ہے، کیونکہ صلاح الدین ایوبی بہت غیرت مند تھے اور یہ عزت کا معاملہ تھا، چنانچہ اسی پریشانی کی وجہ سے انہیں بہت تیز بخار آ گیا۔ ساری رات وہ نفلیں پڑھتے رہے اور اللہ تعالیٰ سے صبح کی عدالت میں اپنی سرخ روئی کی دعا مانگتے رہے۔ جوں عدالت کا وقت قریب آتا گیا، صلاح الدین ایوبی کے بخار میں اضافہ ہوتا گیا، حتیٰ کہ عدالت میں جب پیش ہوئے تو ان کا جسم کانپ رہا تھا اور ٹھیک طرح سے بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ انہیں دیکھ کر عدالت میں موجود لوگوں نے سمجھا کہ واقعی صلاح الدین ایوبی مجرم ہے۔ سلطان نور الدین زنگی کی موجودگی میں قاضی ابن ارسون نے مقدمہ پڑھ کر سنایا۔ قاضی نے شاریہ نامی لڑکی کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا تو وہ صرف آنکھوں کے سوا پورا جسم لپیٹ کر عدالت میں حاضر ہوئی۔ قاضی نے اس سے کہا، تم اپنی بات کہو۔ وہ بولی کہ صلاح الدین ایوبی نے مجھ سے زبردستی زنا کیا ہے، لہٰذا میں عدالت سے اپنا حق مانگتی ہوں کہ صلاح الدین ایوبی کو سزا دی جائے۔ پھر صلاح الدین ایوبی کو عدالت نے اجازت دی کہ کیا وہ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ میں نے تو اس لڑکی کو زندگی میں کبھی دیکھا تک نہیں، تو پھر میں اس سے زیادتی کیسے کر سکتا ہوں؟ اور اگر کسی کے پاس اپنی صفائی کے لیے کوئی دلیل نہ ہو تو وہ اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیتا ہے، لہٰذا میں بے گناہ ہوں اور اللہ تعالیٰ میرا گواہ ہے۔ سارے محل میں سناٹا چھا گیا اور ہر شخص کے ذہن میں مختلف سوالات پیدا ہو رہے تھے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ سلطان نور الدین زنگی اپنے بھتیجے صلاح الدین ایوبی کو سزا نہیں ہونے دے گا۔ اچانک شاریہ نامی مدعی لڑکی نے کہا کہ میں نے صلاح الدین ایوبی پر تہمت لگائی ہے، جبکہ وہ بالکل بے گناہ ہیں اور اس الزام سے بری ہیں، مگر میں چاہ کر بھی صلاح الدین ایوبی کے کردار پر لگے داغ کو صاف نہیں کر سکتی۔ یہ باتیں سن کر سلطان نور الدین زنگی غضبناک ہو کر اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے۔ پھر لڑکی سے کہا، تم جانتی بھی ہو کسی پر تہمت لگانے کی سزا کیا ہے؟ لڑکی نے کہا، میں جانتی ہوں، مگر مجھے صلاح الدین ایوبی پر تہمت لگانے پر مجبور کیا گیا ہے۔ سلطان نور الدین زنگی نے پوچھا کہ آخر کس نے تمہیں مجبور کیا؟ لڑکی نے امیر ابن مرقوم کی طرف اشارہ کیا کہ اس نے مجھے صلاح الدین ایوبی پر تہمت لگانے کے لیے مجبور کیا۔ عدالت میں موجود سب لوگ امیر ابن مرقوم کو ملامت کرنے لگے اور امیر ابن مرقوم ڈرتے ڈرتے اپنی نشست سے اٹھا اور کہا، سلطان معظم، میں بھی صلاح الدین ایوبی کی طرح اس لڑکی کو جانتا تک نہیں، یہ مجھ پر الزام تراشی کر رہی ہے۔ سلطان نور الدین زنگی نے کہا، اس کا فیصلہ تو کل عدالت کرے گی۔ پھر شاریہ نامی لڑکی کو لے کر سلطان نور الدین زنگی اپنے شاہی کمرے میں چلے گئے اور اکیلے میں اس سے اصل ماجرا دریافت کیا۔
تو لڑکی نے کہا ایک جنگ میں میرے ماں باپ مارے گئے اور میں اس امیر ابن مرقوم کے ہاتھ لگ گئی، یہ مجھ پر ظلم و تشدد کرتا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی نے یہ سن کر شاہی کنیز کو بلایا۔ شاہی کنیز نے شاریہ کے جسم پر تشدد کے نشانات دیکھے۔ پھر سلطان کے حکم پر شاہی جاسوسوں نے بھی امیر ابن مرقوم کے متعلق جانچ پڑتال کی، جو کہ شاریہ کی بتائی گئی باتوں کے عین مطابق تھی۔ اگلے روز قاضی ابن اسون نے عدالت لگائی۔ یہ عدالت ایک بڑے میدان میں قائم ہوئی جس میں ہر خاص و عام نے شرکت کی۔ قاضی نے فیصلہ سنایا اور پھر امیر ابن مرقوم کو 70 کوڑے لگائے گئے۔ اس سے اس کا عہدہ واپس لے کر صلاح الدین ایوبی کے حوالے کیا گیا اور ساری جائیداد ضبط کر لی گئی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مستقبل کے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو ہر طرح کے الزام سے بری کر دیا اور لوگوں کے سامنے بھی عزت قائم رکھی۔